صاحب کا کوئی تعلق نہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب. ایک ہی دن میں اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہ سب کچھ میں ذرا اسی کا سہارا لیتے ہوئے, چونکہ یہ اس کا بھی ایک آئینی اینگل ہے, تو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کی جتنی بھی سٹوری تو اس میں اسپیکر کا کردار بڑا اہم ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور آف کورس فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی کے جناب اسد قیصر صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اسد قیصر صاحب. اور اس سارے حوالے سے آئینی قانونی معاملات بہت امپورٹنٹ ہیں. تو عابد زبیری صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, دونوں کا بہت شکریہ. آپ صاحب ایک کوئک کامنٹ پہلے اس پہ دے دیجئے اسی گفتگو سے کہ اگر چونکہ یہ اس طرح کی سچویشن پہلے بھی ہوئی, یہ کراچی میں MKM پاکستان کا رولا پڑ گیا تھا, انہوں نے اپنے لیڈر کو نکال دیا تھا حسین کو, ابھی بھی لندن کی عدالت میں کیس چلتا رہا, یہ کہتے رہے کہ یہ والا آئین نافذ العمل ہے, وہ کہتے رہے وہ والا آئین نافذ العمل ہے. تو ایسی کسی صورتحال میں پارٹی میں انٹرنل رفٹ ہو جائے اور دو دعوے داران آ جائیں پارٹی کے سربراہی کے, تو اس میں بھی ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے اور عدالت پارٹی کے آئین کے مطابق فیصلہ کرے کہ صاحب اصل حقدار کون ہے پارٹی کی سربراہی کا. ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا, جو بھی اس مسئلے کا حل ہوگا ان کا اپنا پارٹی کا انٹرنل آئین ہوگا, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے, کہ اس کے اندر کس کی پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے. جیسے کامل علی آغا صاحب فرما رہے تھے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ان کو ہٹا دیا, تو دیکھنا پڑے گا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کیا پاورز ہیں. جو بھی ہوگا وہ آئین میں ہوگا, اور جو اس سے اختلاف کرے گا نیچری اس کے پاس کورٹ کا آپشن اویلیبل ہے, وہ کورٹ میں چلا جائے, وہاں جا کے کہے کہ جی ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہے, تو لیکن معاملہ پھر کورٹ میں چلا جائے گا. جوڈیشری ان پاکستان از گوئنگ ٹو ہیو ا ویری ویری بزی ٹائم. پہلے اتنے سارے پینڈنگ کیسز ہیں, اسپیکر گورنر کا معاملہ ہو پنجاب اسمبلی میں, اسپیکر قومی اسمبلی ورسز شاہ محمود قریشی ہو تو وہ عدالت میں, یا کامل علی آغا صاحب ورسز طارق بشیر چیمہ صاحب معاملہ ہو, وہ بھی لگتا ہے کہ اپیرنٹلی وہ بھی عدالت میں ہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیاست دانوں نے اپنے آپس میں بات کرنا چھوڑ دیا اور اپنے معاملات طے کرنے چھوڑ دیے, اور اب وہ سارا انحصار کورٹ کے اوپر کرتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ جا کے عدالت سے لے لیں. یہی وجہ ہے ان کے اندر ڈائلاگ جو تھا اور ایک کمیونیکیشن بہت سیریس گیپ ہو گیا ہے, جو پہلے ایک سیاستدانوں کا وتیرہ تھا کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے اور معاملے طے کرتے تھے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہماری پارلیمنٹریز کہ ملک کے اتنے برے حالات میں ملک ہے ہمارے, اور آپس میں یہ ایشوز پہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں پنجاب کے اندر بھی تو ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا نا. میں اسی سے سوال کا رب دیتا ہوں, پھر اسد قیصر صاحب ادھر آتا ہوں کہ ابھی سر عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اب عدالت میں جائے گا. اب فرض کیجئے کہ اگر کل مسلم لیگ نون عدالت میں جاتی ہے کہ سر تحریک عدم اعتماد کے لیے انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے, آپ یہ PTI نے, آپ ان کو روکیے اس لیے کہ یہ تو CM ہی نہیں رہے وزیر اعلیٰ صاحب, تو یا تحریک عدم اعتماد کا ووٹ اس لیے نہیں لے سکتے کہ انہوں نے تو اعتماد کا ووٹ ہی لیا گورنر کے کہنے پہ. تو ان کی اس بات کی سنوائی ہونے کا کتنا امکان ہے عابد صاحب؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی اس کا آئینی نقطہ آپ بتا دیں, سیاسی نقطہ اسد قیصر صاحب بتائیں گے. جی ہاں دیکھیں آئین میں ہے کہ ایک تو گورنر نے ان سے کہا ہوا ہے چیف منسٹر صاحب سے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی تحریک آئی ہوئی ہے جو جمع کرائی گئی ہے, اور اس کا منیمم پیریڈ آئین کہتا ہے 3 دن اور میکسیمم 7 دن کے اندر اس پہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے. اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو چیف منسٹر نہیں رہتے, یہ آئین کے اندر پرووائڈڈ ہے. لیکن یہاں جو ہے جو ایشو آ رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی سیشن کے اندر ان کو لینے کی ضرورت ہے. کسی کی آ رہا ہے, میری آ رہا یہ ہے کہ, اور میری رائے ہمبل اوپینین یہ ہے کہ جی ابھی یہ سیشن جب تک فروغ نہیں ہوتا گورنر صاحب کو دوسرا سیشن بلانا پڑے گا آف دی اسمبلی, کیونکہ پاور تو گورنر کے پاس ہے انڈر ایک آرٹیکل 109, وہ بلائیں اور فروغ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ بلائیں گے اس سیشن میں, چیف منسٹر سے کہیں گے کہ آپ لیکن وہ اسی وقت بلا پائیں گے جب جاری اجلاس ختم ہوگا. جی وہ دیکھ جاری اجلاس گورنر کے پاس ہی پاور ہوتی ہے نا فروغ کرنے کی, وہ لیکن وہ نیچرلی وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں آن دی ایڈوائز آف دا چیف منسٹر, کیونکہ گورنر اگر چاہتے تو یہ اجلاس پروروگ کر کے نیا اجلاس بلا سکتے تھے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, گورنر دیکھیں گورنر ہمارا ایگزیکٹو پاورز گورنر کے پاس نہیں ہوتی ہیں. جہاں ڈسکریشن کا لفظ استعمال ہو جیسے 1 سے 12(2) میں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں ان کی 105 کے اندر جو پاور ہے وہ ان کو ایکسرسائز کرنی ہوگی آن دی ایڈوائس آف دا چیف منسٹر. یہ ہمارا آئین ہے, نیچرلی چیف منسٹر ہیز دی ایگزیکٹو پاور. اچھا عابد صاحب اس میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا تو آپ مجھے سوال کا جواب دیجیے گا کہ اس کے مقابلے میں گورنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پھر تو عملاً گورنر کا یہ اختیار ہی گیا کہ وہ کہہ سکے CM سے کہ اعتماد کا ووٹ کہ CM اجلاس بولے ختم ہی نہ کرے. نہیں, اختیار ان کا ہے, لیکن اختیار کرنے کی پاور آئین کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ جی وہ اس پہ سر آپ سے مزید ٹھیک ہے گورنر. یہ تھوڑا تفصیل چلے میں آپ کی دوبارہ آؤں گا, اس پہ آپ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا اور کہ اس سوال کا کیا جواب ہے کہ CM چاہے تو اجلاس کو
4 سال تک نہ کریں ملتوی تو گورنر عملاً یہ اختیاری خبر ہے. اس لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بعد میں پوچھوں گا آپ سے. اب سر اسد کیسر صاحب, آپ اس بارے میں بتائیں گے, آپ خود اسپیکر قومی اسمبلی رہے, آپ لوگوں نے دیے استعفے, آپ کے 123 لوگوں نے, شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم سب 123 کے ریزائن کر رہے ہیں, وہ سب گئے, انہوں نے سبمٹ کیے. قاسم سوری صاحب چیئر کر رہے تھے, ڈپٹی اسپیکر تھے, آپ چھوڑ چکے تھے, انہوں نے استعفے منظور کیے, سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن میں نکال دیا, نئی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ منظور نہیں ہے, انہوں نے 11 منظور کیے اور 11 پہ ضمنی کرا دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں باقی بھی منظور کرو, یہ سب تو ہو گیا, اس میں آپ کی پوزیشن ہے کہ غلط ہوا, ان کی پوزیشن ہے صحیح ہوا, لیکن ایک قصہ ہے ماضی. ابھی 15 دسمبر کی تو بات ہے کہ قریشی صاحب نے لکھا پرویز اشرف صاحب کو کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے, پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں بلائیے, ہم آ کے جو ہے وہ فردن پھر تصدیق کر دیں گے. لیکن آج خبر ہے کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے ان کے پاس بلکہ عدالت میں, تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا. اس کی وجہ سر اسد کیسر صاحب؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ لیم ایکسکیوز اس کے پاس بہت ہے. وہ لیٹر بھی ہم نے پڑھ لیا جو سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا ہوا ہے. جی ہاں پڑھا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس دن وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوا. اس وقت میں اسپیکر تھا, میری ریزگنیشن ابھی وہ نہیں ہوئی تھی, جو میں نے پورا فائل بھی دیکھ لیا, میں ادھر ہی تھا, اس میں کوئی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی. قانونی جتنی بھی اس کے اوپر اس کی جو پروسیجر تھے وہ پورے کی گئے تھے. لیکن معذرت کے ساتھ اگر یہ اس پہ دیکھیں نا, حتمی رائے تو عدالت کی ہوگی, تو اگر عدالت کی بھی یہ رائے ہوتی تو عدالت حکومت کو کہہ چکی ہوتی کہ بھائی یہ 123 مستعفی ہیں, مستعفی تصور کیا جائے اور کراؤ استعفے. تو عدالت نے آپ کی اس رائے سے ایگری نہیں کیا نا, انہوں نے اسپیکر کی رائے کو حتمی مانا, پرویز اشرف صاحب کی. اصل میں جو عدالت کو انہوں نے بتایا, سب سے پہلے تو جب میں نے ریزائن دیا, قاسم خان سوری جو ہے نا وہ اسپیکر بن گئے, تو وہ جو فائل تھا وہ میں نے خود اسٹڈی کیا, اس میں تمام قواعد پوری کی گئی تھے. لیکن مجھے شک یہ ہے کہ سیکریٹریٹ نے وہ نوٹیفیکیشن پراپرلی نہیں کیا تھا. تو اس کی وجہ سے دیکھو, ہمارا تو ہاؤس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہو گئے, سارے ہمارے ایم این اے تھے سارے کھڑے ہو گئے, پوری ہو گئی ہر جگہ پہ بات جو ہے نا, جو پروسیجر تھا. لیکن آپ ساتھ مجھے بتائیں, یہ جو 10-11 لوگوں کی استعفے منظور کی, کیا یہ آئے تھے اس کے پاس؟ کیا انہوں نے ویریفیکیشن کروائی تھی؟ کوئی ویریفیکیشن نہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کی جو سب سے ان کے خیال میں مضبوط حرکت تھی, جہاں پی ڈی ایم کی مجموعی ووٹ زیادہ تھا یا ہمارا ووٹ کم تھا, اسی حلقوں کو انہوں نے چوائس کیا, چوز کیا اس کو, اور اس میں کروائے. یہ بیسیکلی پولیٹیکل فیصلہ تھا, یہ لیگل فیصلہ نہیں تھا. اچھا, یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ بھائی 123 لوگوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی طریقے سے استعفیٰ دیا, تو اس میں سے 11 کا منظور اور باقی کا نامنظور کیسے ہو گیا؟ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. اس کی اگر لیگل امپلیکیشن ہوگی تو عابد صاحب سے پوچھیں گے, تو یہ تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ سوال پی ڈی ایم سے پوچھنا بنتا ہے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ سر کہ آپ نے ابھی لکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ وی کوڈ اگری اے ٹائم وتھ یو, اسپیکر صاحب کو کہا, ڈیورنگ دا نیکسٹ ویک when we can come to the National Assembly and reconfirm resignations tendered by our members. اور اسپیکر صاحب نے جو لکھا, خود نہیں لکھا یعنی بذریعہ سیکریٹریٹ, کہ آنریبل اسپیکر shall again invite these MNAs in his chamber one by one for verification of their resignation. تو پھر آپ لوگ کیوں اب اسپیکر صاحب کے پاس نہیں جا رہے اور عدالت جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, وہ ساری ڈیلینگ ٹیکٹس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہو رہا ہے, یہ اس وقت تو ملک میں قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے. ابھی زبیر صاحب کو آپ نے سنا, اس سے پہلے جتنی بھی لیگل مائنڈز ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی ریٹ ہے. دیکھیں, ایک اجلاس چل رہا ہے تو کیسے آپ گورنر اس میں اجلاس بلا سکتا ہے؟ اس کی تو بالکل کلیئر, یعنی کوئی ایک لائر بھی جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہا. اور ہر کوئی قانون کو اپنے اپنے حساب سے کھیل رہے ہیں نا. گورنر صاحب اپنی گیم چلا رہے ہیں, اسپیکر صاحب کو پتا ہے کہ گورنر کبھی بھی کہہ سکتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لو, تو وہ اجلاس پروروگ ہی نہیں کر رہے. 23 اکتوبر کا میرے بچپن کا اجلاس بلایا ہوا ہے, لیکن وہ اجلاس ختم ہو کے ہی نہیں دے رہا. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے قانون کو مینج کر رہا ہے. دیکھیے, اجلاس کی جو ہے نا جو کانسٹیٹیوشن میں ہے, رول میں ہے, اس میں ہے کہ مطلب ہمارا جو قومی اسمبلی کا تھا وہ تقریباً وہ 120 دن جو ہے نا سال کی پوری کرنے تھی, اور ہے نا 4 سیشن ضروری ہے. یعنی سیشن 4 ہونے چاہیے, اور ڈیز جو ہے نا وہ 120. پنجاب کی مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں کہ اس کے کتنے دن رہتے ہیں, ساری 130 ہے نیشنل اسمبلی. تو یہ الگ اپنی, لیکن اس میں 4 سیشن. تو مجھے بھی کہ پنجاب کے کتنے سیشن ہوئی ہیں, اور اگر یہ پنجاب کے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ سیشن
بہرحال وہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے. اچھا، اور ایک بات کا اور جواب دے دیں سر کیسے صاحب، جب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا کہ 6 سے 10 جون کے درمیان اس وقت ٹائم دیا تھا، آپ لوگ آئیں اور اپنے استعفوں کی تصدیق کر دیں. آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بلائے گا ہی نہیں ہمارے لوگوں کو، اس لیے ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم جا رہے ہیں عدالت. حالانکہ اس پہ بھی سوال ہے کہ پھر لکھا کیوں تھا کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس. لیکن چلیں، اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ 6 سے 10 جون کے درمیان آ جاؤ، تب آپ لوگ جاتے تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ رہتا سوائے اس کے کہ منظور کرنے کے، جب انہوں نے خود تاریخ دی تھی کہ آ جاؤ میرے پاس، تب کیوں نہیں گئے تھے؟ ہم اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو گئے، آپ کے پاس وہ ویڈیو ابھی پڑی ہوگی. جی ہے، بالکل ہے. شاہد قریشی صاحب نے کیٹیگریکلی کہا، ہم سب کھڑے ہو گئے، اس کی جو اس میں سب نے یس کہا کہ ہم نے ڈیزائن دیا ہے. اس کے باوجود ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی ضرورت رہی نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں. اچھا، لیکن قانونی طور پر تقاضا پورا تھا، اسمبلی کے فلور پہ ہم سارے کھڑے ہو گئے، وہاں بات کر دی، ریزگنیشن ہم نے دی تھی. ابھی بھی تو وہ تو دور نہیں ہے، میڈیا پہ تو ابھی سب کچھ اویلیبل